آج آپ کے لیے سیماب اکبر آبادی کی خوبصورت مشہور زمانہ غزل نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی کا انتخاب تشریح و تبصرہ کے لیے کیا ہے۔ میری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی، اس کا فیڈ بیک بھی ویڈیو لائک اور کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے چینل کی تمام فریش ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ غزل کے پہلے شعر یعنی مطلع کی طرف چلتی ہوں۔ نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی۔ اس شعر کی لطافت اور شگفتگی کو محسوس کرنا پڑے گا صاحب، تبھی آپ اس غزل کی لطافت سے بھرپور انداز میں محسوس ہو سکیں گے۔ شاعر نے کمال انداز میں خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے غزل کے سحر اور اس کی دلکشی میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ نسیم کی لفظی معنی ہے صبح کی تر و تازہ ٹھنڈی ہوا، گلشن یعنی باغ میں جا کر پھولوں سے کھیلتی ہوگی، یعنی اس کی شاخوں کو ہلا کر پھولوں کو جھولے جھلاتی ہوگی، ان پھولوں کی مہک سے مست ہو کر فضا کو معطر کرتی ہوگی۔ یہاں شاعر کی تخیلاتی پرواز کی دلکشی اور حس لطیف کو بھی بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ پوری غزل ایک خیال کے گرد گھومتی ہے، یعنی ہر ایک کیفیت سے خیالوں ہی خیالوں میں شاعر گزر رہا ہے اور ان خیالات کی لطافت کے ساتھ ساتھ ایک قرض سے بھی ہمکنار ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مصرع دیکھیے، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی۔ شاعر اس مصرعے میں اپنی دلی کیفیت اور یاسیت کا بھرپور اظہار کر رہا ہے کہ میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں گا اور میرے محبوب کو اس پر بھی دل لگی سوجھ رہی ہوگی۔ غزل کا اگلا شعر دیکھیے، تجھے دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں، تجھے دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں، نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی۔ شاعر یہاں اس شعر میں اپنی بے چارگی و بے بسی کا برملا اظہار کر رہا ہے اور کمال معصومیت کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اگر جان بوجھ کر تمہیں بھری محفل میں دیکھنے کی جسارت کی ہو تو یہ میرا جرم ہے اور میں اس کا سزاوار ہوں، اور ساتھ ہی نگاہوں کی برجستگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ نظر تو نظر ہے جو بے اختیار ہے، بے ارادہ ہے اور بے اختیار آپ کی طرف اٹھ گئی ہوگی۔ وجہ کہا صاحب، نظر پر کنٹرول رکھنا واقعی مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ اٹھے تو بے ارادہ اٹھ جاتی ہے، مگر پھر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ پلٹنا بھول جاتی ہے۔ خیر اگلا شعر دیکھیے، مزہ آ جائے گا محشر میں کچھ سننے سنانے کا، مزہ آ جائے گا محشر میں کچھ سننے سنانے کا، زباں ہوگی ہماری اور کہانی آپ کی ہوگی۔ یہاں شاعر نے قیامت کے دن پر اپنا خاص مدعا اٹھا رکھنے کی بات کی ہے، اپنے محبوب سے جو گلے شکوے سے اپنی زندگی میں ہجر و فراق اور اس پر زندگی میں جو دکھ خود پر جھیلے ہیں، وہ بروز قیامت حشر کے دن اپنے پروردگار سے سب کہنے جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زبان تو میری ہوگی مگر اے محبوب باتیں ساری تیری رب کے حضور پیش کروں گا، اپنا مقدمہ سب سے بڑی عدالت میں پیش کرنے جا رہا ہوں میں۔ بڑے خوفناک ارادے ہیں صاحب۔ یہاں اس شعر میں شاعر نے اپنے رب کی بندہ پروری کا ذکر بھی عمدگی کے ساتھ کیا ہے کہ بس وہی تو ہے جو میری سوانح حیات اور میرے محبوب کی داستان سنے گا۔ غزل کا چوتھا شعر دیکھیے، یہی عالم رہا پردہ نشینی کا تو ظاہر ہے، یہی عالم رہا پردہ نشینی کا تو ظاہر ہے، خدائی آپ سے ہوگی نہ ہم سے بندگی ہوگی۔ بھائی واہ، کیا ہی کمال عمدہ شعر کہا ہے شاعر نے، عشق حقیقی کی طرف واضح اشارہ کیا ہے۔ شاعر براہ راست اپنے رب سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، میرے معبود، میرے دل میں میری روح میں اپنا مسکن بنا اور مجھے اپنے عشق کے رنگ میں رنگ دے، میرے اندر کی دنیا کو اپنے نور سے پر نور کر دے کہ جب تک میرے دل میں روح پر تیرے عشق کا رنگ نہیں چڑھے گا
میری بندگی و بندگی نہیں ہوگی جس کی تو لائق ہے۔ غزل کا مقطع دیکھیے، یاسیت رنج و علم سے بھرپور۔ تعجب کیا لگی جو آگ ایسی ماب سینے میں، تعجب کیا لگی جو آگ ایسی ماب سینے میں، ہزاروں دل میں انگارے بھرے تھے، لگ گئی ہوگی۔ شاعر اپنے دل کی دنیا جل جانے کا بتا رہا ہے کہ میرے دل میں ہزاروں رنج و الم سمائے ہوئے تھے، کس درد نے جان لے لی ہوگی اور میری دنیا جل گئی ہوگی، یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن دل کی دنیا جل گئی ہوگی۔ میری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جلد اگلی غزل اور تشریح کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ میرے ساتھ رہیے گا، شکریہ آپ کا۔